فرشتے ساری عمر عبادت کرتے رہے، لیکن قبرستان کو دیکھنے کے بعد، بوڑھی ماں کو سلانے کے بعد آپ عشاء پر اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، یہ زیادہ بڑا کام ہے یار، کوئی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کے آمنے سامنے موجود ہیں، لیکن اپنے کپڑوں کے اوپر خدائی کی کوئی داغ نہیں آنے دیا۔ عبد گئے اور عبد ہی واپس آ گئے۔ اقبال ریکنسٹرکشن چیپٹر 2 میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اوپر جاتا تو کبھی واپس نہ آتا، اور کوئی جاتا تو شاید اپنے آپ کو ضم کر کے آ جاتا، انا الگ کہہ دیتا۔ رسول کریم عبد کی صورت میں گئے، عبد کی صورت میں آ گئے۔ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی۔ مجھے بندہ ہونے میں اتنا مزہ آ رہا ہے، مجھے خداوندی بھی ملے تو شاید میں نہ لے پاؤں، میں امتی محمد ہوں، مجھے یہی تو سکھایا، چوز ٹو بی مین۔ وہ مغرب کی نماز زیادہ مزے کی نہیں جس میں میری ٹانگوں میں درد اور پھر بھی ضد سے پڑھے چلا جا رہا ہوں۔ وہ عشاء کی نماز زیادہ بلند نہیں، فرشتے ساری عمر عبادت کرتے رہے، لیکن قبرستان کو دیکھنے کے بعد، بوڑھی ماں کو سلانے کے بعد آپ عشاء پر اللہ اکبر کھڑے ہو گئے، یہ زیادہ بڑا کام ہے یار۔ آپ نے اپنے کولیگز کو دفنایا ہوا ہے، پھر بھی پرعزم ہو کے زندہ اور اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو، کہ کوئی نہیں، قصوروار غریب الدیار ہوں، لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے۔ اب یہ جو خراب سی کائنات ہے، انٹروپک کائنات ہے، کجرو اقبال نے اس کو کہا، خسارے والی، ان الانسان لفی، انسان بھی اور کائنات بھی۔ اقبال نے کہا کہ یار یہ ہم نے ہی بسا کے دکھائی، مقام شوق تیرے قدسیوں کے بس کا نہیں۔ اقبال جی، یہ فرشتوں سے ہونا نہیں تھا، بہت مشکل کام ہے۔ یہ فرشتوں سے پوچھا جائے ماں کو ICU میں بھیج کے کبھی اثر کی اذان کا جواب دیا؟ ہاں، تو ہم نے کیا، اور مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اور وہ جو ابلیس کے بارے میں آپ نے کہا، اقبال نے کہا وہ خواجہ اہل فراق ہے، اور اس کی مجبوری دیکھو کہ اس کے پاس کوئی بھی ساتھی نہیں ہے جو اس کا پیغام لے کر آگے جائے، اس کے پاس کوئی آواز پہنچانے والا نہیں، لیکن عجب بات دیکھو، اس کے پیغام میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ ابھی رمضان آئے گا تو دیکھیے گا غروب آفتاب کے وقت پہ لڑائیاں اور جھگڑے، اور چاند پر، حالانکہ چاند آج کل بھی نکلتا ہوگا، آج کل بھی چاند کو دیکھ کے ہی مہینہ بدلتا ہے، لیکن لڑائی اسی وقت ہوتی ہے۔ میں تو ایسوٹیرکلی لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی چاند کو دیکھنے کے لیے اللہ سب کو چھت پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ یار یہ موقع پہ اکٹھا ہونا تو اس پہ بھی علیحدہ ہوگا، اور ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے جو تمہیں پسند وہ مجھے پسند، میں نے علیحدہ دیکھ کر کیا کر، اور چاند وڈا ہے یا نبی دا امتی وڈا ہے؟ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، ٹوٹا ہوا تارا میں کامل نہ بن جائے، وہ چاند کے اوپر آپس میں لڑ پڑے ہو یار، آؤ افضل تم ہو، تمہیں جو سجدہ نہیں کرتا وہ ابلیس ہے، تو تجھے چاندتے لڑ پے آپس میں۔ وہ جو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں نا، انہوں نے دین سے قوانین اخذ کیے، دین اخذ نہیں کیا، انہوں نے دین سے لاز اور لیجسلیشن نکال لی، اس کی اسپرٹ چھوڑ دیا۔ بھائی نمازیں 5 ہیں، زکوٰۃ 2.5% ہے، روزے 30 ہیں، یہ دین تو بہت ایک اہم حصہ ہے، لیکن اسپرٹ تو کہیں اور۔